فرمایا ملازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر ضیق مخرجا، ہر تنگی سے، ٹائٹنس سے، مشکل سے اس کو آزاد کر دیں گے، ومن کل ہم فرجا، اور اس کو ہر مشکل پریشانی سے نجات دے دیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق اور روزی عطا کریں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، بڑی فیمس سٹوری ہے ان کی۔ اپنے شہر سے نکلے اور سفر پہ گئے، راستے میں کچھ لیٹ ہو گئے تو ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے سے پہلے رات آ گئی، اور وہ مسجد کی دروازے کو ناک کیا تو وہاں سے بندہ نکلا تو کہا کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس ٹائم کی جو مسجد کمیٹی تھی وہ اصل کمیٹی سے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے یہاں کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ یہاں رات کو نہیں گزار سکتے، اگر ہم نے آپ کو رات کو ٹھہرایا تو پورا شہر ہمارے پاس آ کے رک جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ جائیں۔ تو ایک نان بنانے والا، بریڈ میکر گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ سے انسان ہیں، دیکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے عابد لگ رہے ہیں اور ان پہ چہرے پہ نور کے اثرات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بزرگ آپ میری طرف آ جائیں، میرے گھر میں رہ جائیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے گھر لے گئے، اور چونکہ وہ دن میں بریڈ بیچتے تھے تو رات کو اس کو بریڈ کو گوندنا پڑتا تھا، تو وہ اپنی بریڈ کو گوندتے ہوئے ان کو امام کو اپنے سامنے بٹھایا۔ ان کو نہیں پتہ ہے کون شخص ہے، تو کہتا ہے استغفر اللہ واتوب الیک، استغفر اللہ واتوب الیک۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا معمول ہے یا آپ آج یہ کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں میرا معمول ہے، میں ہمیشہ اس طرح کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس ذکر کے کوئی بینیفٹ بھی دیکھے ہیں، کچھ آپ نے فوائد بھی دیکھے ہیں ذکر کے اپنی زندگی میں؟ تو اس نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا قبول کی ہے جب سے میں یہ ذکر کرنا شروع ہوا۔ میرے پاس مال نہیں تھا، میں غریب تھا، میرے پاس اب اتنا مال ہے کہ میں خوش ہوں، بس ایک دعا جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا وہ کون سی دعا؟ کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے، بڑا نام سنا ہے میں نے امام احمد ابن حنبل کا، آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی اور میں کافی عرصے سے دعا کر رہا ہوں، بس یہ ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ امام فرماتے ہیں لقد جررت الیک جرہ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے اپنے شہر سے نکال کے، اللہ تعالیٰ کے گھر سے مجھے نکال کے آپ کے گھر میں لایا گیا ہے آپ سے ملاقات کے لیے، کیونکہ مجھے اللہ کے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ملی، آپ کی طرف میں آیا ہوں صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، جیسے مجھے گھسیٹ کے فرشتے آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے لائے ہیں، کیونکہ اس ٹائم ٹیلی ویژنس تھے نہیں۔ اینڈ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کون ہے؟ امام اہل سنت والجماعہ۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آلدو اس اوپینین سے ڈسکری کیا جا سکتا ہے، لیکن جو امام احمد بن حنبل کا فقہ فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص نے اگر امت کی خدمت کی تو وہ امام احمد بن حنبل ہے، سیکنڈ نمبر پہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امام اہل سنت والجماعہ ہے، کیونکہ ٹی وی نہیں تھا، آڈیو ویڈیوز نہیں تھی، تو لوگوں نے بڑا سنا تھا ان کے بارے میں، لیکن کسی نے کوئی جانتے نہیں تھا انہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کرنے کے لیے لے کے آئے۔ کیا وجہ؟ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو شخص یہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھر کے کیوں نہ بھاگا ہو، اتنا بڑا گناہ بھی کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن دل سے پڑھے، یقین سے پڑھے۔ ایک اور جو سید الاستغفار ہے، جو شخص صبح پڑھتا ہے اگر وہ شام سے پہلے اس کو موت آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں جو شخص سید الاستغفار پڑھتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ دعا لمبی۔ اور جو شخص رات میں پڑھتا ہے اگر صبح سے پہلے اس کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبح کے آنے سے مطلب جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اینڈ مسلم شوڈ بی لائک ڈفرینٹ بالز ہوتی ہیں نا، باسکٹ بال، والی بال، کاک بال۔ اگر آپ باسکٹ بال کو یہاں سے پھینکیں تو مے بی اس کی اٹ ول باؤنس بیک ٹو لائک دس پلیس۔ آپ والی بال کو پھینکیں تو اس سے مزید کم، کاک بال کو پھینکیں تو اس سے مزید نیچے، لیکن میجک بال کو اگر آپ پھینکیں یہاں سے تو نیچے باؤنس کر کے واپس اپنی جو اوریجنل جگہ سے بھی اوپر جاتی ہے۔ تو لٹرلی وی مسلمس شوڈ بی لائک میجک بالز۔ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب ہم اپنے کسی جگہ سے گر جائیں
تو توبہ استغفار اتنی کثرت سے کریں، اتنی زیادہ کریں، اور اتنے زبردست طریقے سے ریپینٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اوریجنل پلیس سے بھی اٹھا کے اوپر لے جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے اور معاف کر دے. تو یہ امپورٹنٹ چیز. ٹھیک ہے. تیسری چیز، جو تیسرا فائدہ ہے وداؤٹ گیٹنگ انٹو ڈیٹیلز، وہ تقدیر کا ہے. تقدیر پہ یقین اور ایمان. کبھی یہ نہ کہیں کہ کاش، لو کبھی نہ کہیں لو، اف. ڈونٹ سے اف اونلی آئی ووڈ ہیو ڈن اٹ، اف اونلی میں یہ کام نہ کرتا. حالانکہ میرے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تم پہ کوئی کلیمٹی بیفال کرے، کوئی مشکل آئے، ڈونٹ سے اف، انسٹیڈ سے قدر اللہ ما شاء فعل. کیونکہ اف کہنا شیطان کے لیے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ایرک. ہی واز ویری کلمزی، ہی واز ویری لیتھارجک. اس کا بڑا فیمس واقعہ ہے. 12 دسمبر 1985 کو یہ واقعہ پیش آیا، اور ہز فلائٹ واز 1285، ہز فلائٹ نمبر واز 1285. تو وہ شخص بڑا لیتھارجک، لیزی سے تھا، پروکاسٹینیٹ کرتا تھا. اس کی فیملی سے کلمزی کہتی تھی، کلمزی ایرک نام سے. تو وہ شخص، اس کی فلائٹ تھی، وہ اپنے گھر واپس جا رہا تھا، لیٹ ہو گیا، پیکنگ میں دیر کر دی، سویا رہ گیا. اٹھا، بھاگا دوڑا، دیکھا، ایئرپورٹ پہنچا تو اپنی فیملی سے ملنے بہت عرصے بعد جا رہا تھا. اینڈ آل آف دا پیرنٹس ور ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ہز فیملی ور گیٹنگ ٹوگیدر اینڈ دے ور ایکسائٹیڈ ٹو میٹ ایرک. وہ جب ایئرپورٹ پہنچا اور بھاگا دوڑا اور اپنا بورڈنگ پاس دکھایا تو انہوں نے کہا سر سوری، دا فلائٹ ہیز گون، یو ہیو مسڈ دا فلائٹ. وہ کہتا ہے کہ یار اف اونلی آئی ووڈ ہیو کیم ارلیئر، اور میں اب سستی نہ کرتا. اور وہ بڑا ڈپریسڈ اور بڑا اس فیئر کے ساتھ اس نے گھر والوں کو کال بھی نہیں کی کہ یہ میرا کیا ہو گیا. اینڈ ہی واز ویری ڈپریسڈ. وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، حتیٰ کہ وہ ڈپریس ہو کے اور غم کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا. اب جب اس نے ٹی وی آن کیا تو دیکھا دا سیم فلائٹ 1285 crashed. The same flight crashed. اور سبحان اللہ، اس کی لیزینس نے اس کو اس فلائٹ سے بچا لیا. I'm not saying to be lazy, I'm saying to have faith in the تقدیر of اللہ سبحانہ وتعالی. Never say اگر میں یہ کام کر لیتا، کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے. آپ سٹوری آف خضر اور موسیٰ دیکھ لینا علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں کیا ٹیچ کے دیا جا رہا ہے کہ جو تم سمجھتے ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو. اب وہ جن کے ماں باپ کے بچے کو قتل کر دیا، وہ فاسق اور فاجر ہوتا، بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا، لیکن ماں باپ کیا کہہ رہے ہوں گے اس کے کہ ہائی یہ کیا ہو گیا، یہ کاش نہ ہوتا. لیکن اللہ کے ہر فیصلے پہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے.